لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام دینی و فقہی مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے اس پروگرام میں یہاں لندن اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں مکرم محترم مولانا منصور احمد ضیاء صاحب، اور ٹیلی فون لائن پر گفتگو فرمائیں گے مکرم محترم مولانا انتصار احمد نظر صاحب۔ انتصار احمد نظر صاحب، آپ جامعہ احمدیہ ربوہ کے فقہ کے استاد ہیں، آپ کا اس میں تخصص ہے۔ آپ انشاءاللہ فقہ کے حوالے سے یا علم فقہ کے حوالے سے بطور خاص جو ہے ہم آپ سے بات چیت کریں گے، اور دیگر جو سوالات ہیں ان کے لیے یہاں آج گفتگو کریں گے منصور احمد ضیاء صاحب۔ ابھی ہم چلتے ہیں اور انتصار صاحب سے بات کریں گے۔ آپ اس حوالے سے اگر اپنے سوالات وغیرہ بھجوانا چاہیں اور آپ بھجوانا چاہیں تو آپ کو رابطے کی تفصیلات سکرین پر مل جائیں گی، ان کو استعمال کرتے ہوئے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم انتصار صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتصار صاحب، ہم علم فقہ کے حوالے سے آپ سے بات کرتے ہیں مختلف پروگراموں میں، تو پہلے ہم نے آپ سے بات کی جس میں آپ نے یہ بیان فرمایا کہ کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست صحابہ جا کے مسائل کے متعلق پوچھ لیا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی روشنی میں یا اس وقت وحی خفی کے نتیجے میں یا بعض دفعہ انتظار کر کے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ملنے پر جو ہے وہ صحابہ کو اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ایک نیا دور جو ہے وہ شروع ہوگا، یعنی خلفائے راشدین کا۔ تو خلافت راشدہ میں پھر اسلام کی علاقائی لحاظ سے وسعت بھی ہوئی، مختلف ممالک تک پہنچا، اور نئے لوگوں، نئی قوموں، نئے حالات کی وجہ سے نئے نئے مسائل بھی سامنے آئے۔ تو خلافت راشدہ میں جو نئے مسائل پیش آتے تھے ان کا حل کس طرح تجویز کیا جاتا تھا، اس کی اگر کچھ مثالوں کے ذریعے آپ ہمیں سمجھا سکیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ جزاک اللہ۔ بات یہ ہے کہ جیسے کہ ہم پہلے یہ ذکر کر رہے ہیں، کر چکے ہیں اس سے پہلے یہ ذکر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو علمی مسائل پیش آتے تھے، فقہی مسائل پیش آتے تھے، وہ براہ راست اس کا جواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پاتے تھے، ہر طرح کی رہنمائی مل جاتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں، جیسا کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ صحابہ سے پوچھا جاتا تھا، اور خلفائے راشدین کا بھی یہ طریق تھا کہ وہ اعلان کرواتے تھے کہ کسی صحابی کے علم میں کوئی فیصلہ ہے اس قسم کا کہ اس طرح کی جو پیش آمدہ صورتحال جو ہمیں اس وقت درپیش ہے، ایسی صورتحال ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی فیصلہ فرمایا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فیصلہ مل جاتا تھا تو اس کو اولویت دی جاتی تھی اور اس کی روشنی میں فیصلے کیے جاتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے، جیسے خدا تعالیٰ کی مصلحت تھی، اپنی وحی مکمل کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے ساتھ شریعت کے سارے پہلوؤں کو، جو ضروری باتیں تھیں، جو شریعت کی بنیاد بننے والی تھی، ساری باتیں ان کو مکمل کر دیا، کوئی کمی نہیں رہی۔ لیکن چونکہ اسلام کی جو تبلیغ اور اشاعت کا ابھی بہت بڑا سلسلہ باقی تھا، اور اشاعت اسلام کے جو مراحل ہیں وہ بعد میں طے ہونے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی مصلحت نے یہی چاہا کہ آہستہ آہستہ نئے پیش آمدہ مسائل کے ساتھ لوگ اجتہاد کریں۔ اب یہ اجتہاد کا سلسلہ ہمیں خلفائے راشدین اور صحابہ کی زندگی میں بکثرت ملتا ہے۔ اب مثلا
خلفائے راشدین کے دور میں اسلامی مملکت کو بڑی فتوحات حاصل ہوئیں، نئے نئے علاقے اور ملک اسلامی سلطنت کا حصہ بنے، اور اس میں جو بھی نیا معاملہ پیش آتا تھا وہ صحابہ مشورہ کرتے تھے، اور امور مملکت چلانے کے لحاظ سے بھی ایسے حیرت انگیز طریق سے فیصلے کیے جاتے تھے کہ جس سے قرآن و سنت کی منشا بھی پوری ہو، لوگوں کی بھلائی بھی ہو، اور اسلام کو استحکام بھی حاصل ہو۔ چنانچہ جو نئے نئے معاملات پیش آئے، ان میں سب سے بڑا مثلا معاملہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک فتنہ پیدا ہو گیا مانعین زکوٰۃ کا۔ اب یہ مانعین زکوٰۃ کون تھے؟ اگر اتنی سی بات بظاہر لگے تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو پھر ان سے حضرت ابوبکر نے جنگ کی۔ اگر اس کا پس منظر دیکھیں، دراصل یہ مانعین زکوٰۃ جو تھے یہ وہ لوگ تھے جنہیں امان ملی تھی اسلام لانے کی وجہ سے، اور ورنہ تو یہ لوگ قتل کے حقدار تھے جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مدینہ پر حملہ کیا تھا۔ لیکن بعد میں یہ لوگ اسلام لے آئے، لیکن حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حیرت انگیز فیصلہ فرمایا۔ انہیں فرمایا کہ اگر تم اونٹ کو باندھنے والی جو رسی ہوتی ہے، معمولی سی چیز ہے، اگر تم اس کے دینے سے بھی انکار کرو گے تو ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے۔ اس کو آج کی دنیا میں ریٹ آف دی گورنمنٹ کہتے ہیں، یعنی یہ ضروری تھا، اس کے بغیر یعنی اسلامی مملکت کو استحکام حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک حق فرض کیا ہے ہر مسلمان پر کہ وہ ان میں سے جو مرا ہیں اگر ان کی دولت ایک خاص نصاب پہ یعنی ایک خاص معیار پہ پہنچے تو پھر ان سے غرباء کے لیے حصہ وصول کیا جائے، تو یہ تو لوگوں کا حق تھا۔ اور آج کوئی بھی دنیا کی حکومت آج کے زمانے میں تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایک معمولی سا بھی کوئی ٹیکس ادا نہ کرے۔ تو یہ بہت بڑا فیصلہ تھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس سے اسلامی سلطنت کو استحکام حاصل ہوا اور پوری طرح مسلمانوں کو گرپ اور جو طاقت ہے اور اختیار ہے وہ مکمل ہوا۔ اس کے بعد پھر ان کے لیے اسلامی سلطنت میں سازشوں کا مقابلہ کرنا آسان ہو گیا۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور ہے اس میں بھی بڑے حیرت انگیز واقعات پیش آئے۔ حضرت ابوبکر نے اس کے علاوہ بھی بہت سے فیصلے فرمائے۔ وہ رومی لشکر جو تیار تھا اس کو روانہ کیا، اس پہ بھی صحابہ کہتے تھے، بلکہ صحابہ کی آراء کے برخلاف بعض فیصلے بھی کیے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے جو تمکنت دین کا وعدہ کیا تھا وہ دراصل حضرت ابوبکر کے ذریعے سے بڑی شان سے پورا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت سارے علاقے فتح ہوئے، بڑا یہ دور لمبا بھی تھا، ظاہر ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت حضرت عمر کا جو دور تھا وہ زیادہ طویل تھا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خداداد و فراست اور قوت اجتہاد سے اسلامی سلطنت کو وہ قوت بخشی کہ آج بھی ساری دنیا اس دور کو ہر لحاظ سے اس کی خوبیوں، اس کے فوائد اور اس کے ان واقعات جو اس دور میں ہوئے اس کو یاد کر کے اس دور کو ایک مثالی دور سمجھا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت کی بنیادی روح کو ہمیشہ سامنے رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی آپ کو سمجھ بوجھ عطا کی تھی، بعض فیصلے آپ نے ایسے کیے کہ بعض دفعہ صحابہ کو بھی اس کی سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن وہ مشورہ کرنے کے بعد پھر اپنی رائے کو دلیل کے ساتھ منواتے تھے، دلیل کے بغیر نہیں۔ چنانچہ جب عراق فتح ہوا، اب اس سے پہلے جتنی فتوحات ہو رہی تھی، یہ پہلی دفعہ یہ صورتحال پیش آئی کہ عراق فتح ہوا تو بڑی وسیع زمینیں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں۔ اس سے پہلے طریق یہ تھا کہ وہ جو بھی اموال جنگوں میں ہاتھ آتے تھے وہ جنگ میں حصہ لینے والے مجاہدین میں تقسیم کیے جاتے تھے،
جو پرانا دستور چل رہا تھا. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر فرمایا کہ میرا دل نہیں مانتا کہ ایسا کیا جائے. ہمیں بعد میں آنے والوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے اور اسلامی سلطنت کے استحکام کا بھی فکر کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ وہ سب اموال جو ہیں وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں. چنانچہ حضرت عمر نے، اور بعد میں اس پہ بڑا مباحثہ بھی ہوا، اور حضرت عمر نے قرآن کریم کی ایک آیت کی روشنی میں استنباط کرتے ہوئے یہ فیصلہ فرمایا، اور فرمایا کہ یہ جو عراق کی زمینیں فتح ہوئی ہیں، یہ ان میں جو لوگ، جن لوگوں سے یہ زمینیں جو پہلے مالک تھے، یہ وہی لوگ وہاں پہ آباد کریں گے. وہ زمینیں مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوں گی، اور ان کی جو آمد ہے وہ نصف جو ہے وہ اسلامی مملکت کو حاصل ہوگی. اب یہ فیصلہ بڑا غیر معمولی فیصلہ تھا. پھر اس کے علاوہ حضرت عمر کے فیصلوں کی تو اتنی تفصیل ہے کہ میرا خیال ہے ایک الگ سوال یا ایک الگ اس پہ مزید تفصیل میں کسی وقت جا کے ہم یہ بات کریں گے. حضرت عمر کے ان فیصلوں کو تو اولیات عمر کہا جاتا ہے یا محدثات عمر بھی کہا جاتا ہے. اولیات کا مطلب ہے کہ وہ کام جو حضرت عمر نے پہلی دفعہ کیے، یعنی اسلامی مملکت کو پہلی دفعہ ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور انتہائی عمدگی کے ساتھ، انتہائی فہم و فراست کے ساتھ آپ نے ان مسائل کو حل کر دیا. وہ اولیات عمر، اس کی مثالیں جو ہیں وہ مختلف فقہ کی کتابوں میں وہ تو 100 سے زیادہ ہیں، اور ان کو محدثات عمر بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نئے پیش آمدہ مسائل تھے جس کے بارے میں حضرت عمر نے فیصلے فرمائے تھے. اب مثلا یہ فیصلہ آپ نے ایک دفعہ فرمایا کہ چوری کی سزا، آپ قرآن کریم نے لکھا کہ ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن ایک موقع پر جب قید کی صورتحال تھی اور لوگ بھوک سے مر رہے تھے، آپ نے وقتی طور پر آپ نے اس بات پر عمل درآمد رکوا دیا اور فرمایا کہ دیکھو لوگ تو بھوک سے مر رہے ہیں. ان حالات میں کوئی مجبور شخص ہو سکتا ہے مجبوری کے اثر کی وجہ سے، مجبوری کے پس منظر میں وہ کوئی ایسی چوری کرے اور پھر ہم اس کو سزا دیں، تو یہ بات تو خدا تعالیٰ کی منشا کے منافی ہے. تو اس طرح کے فیصلے آپ نے کیے. طلاق کے معاملے میں لوگوں نے اس بات کو مذاق بنا لیا تھا کہ ایک ہی دفعہ کہہ دیتے تھے طلاق طلاق طلاق. وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلاق جو ہے وہ وقفے سے دی جائے، اور حضرت ابن عمر کو ایک ہی دفعہ 3 طلاقیں دینے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رجوع کر لو. وہ ایک طلاق ہوئی. تو لیکن لوگ سمجھتے تھے کہ سختی کے اظہار کے لیے، یا ہو سکتا ہے کوئی اور پس منظر بھی ہو، وہ طلاق 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 کہتے تھے. لیکن حضرت عمر نے فرمایا کہ دیکھو یہ طلاق کا معاملہ مذاق نہیں ہے. اگر تم 3 طلاقیں ایک ہی دفعہ کہو گے تو وہ تمہاری 3 طلاقیں شمار کی جائیں گی. چنانچہ جب لوگوں کو اس قانون کی زد پڑنی شروع ہوئی تو پھر لوگ اس غلط رسم سے باز آئے. تو حضرت عمر کے جو فیصلے ہیں وہ تو ایک الگ مجلس چاہیے اس کے لیے، اور اس کے بارے میں اگر ہم تفصیل میں جائیں، لیکن وہ تمام فیصلے ایسے ہوئے جس کے نتیجے میں اسلامی سلطنت کو استحکام حاصل ہوا، اور دنیا میں بڑی دور دور تک آپ کی حکومت پھیل گئی، اور لوگوں کی فلاح و بہبود اور لوگوں کے آرام کی خاطر آپ نے حیرت انگیز فیصلے کی. ایک دفعہ ایک بوڑھے ذمی کو مانگتے ہوئے دیکھا تو آپ کا دل بھر آیا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ جوانی میں ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ ہماری مملکت کے شہری ہیں، یہ ہمیں ٹیکس دیتے ہیں. جو ذمی، جو کسی اسلامی حکومت میں جو ایسے لوگ جو مسلمان نہیں لیکن ان کو پناہ دی ہے اور ان کو وہ خدا کی طرف سے امان ملی ہوئی ہے، اور ان کی جان، مال اور عزت اور آبرو کی حفاظت کا اسلامی حکومت ذمہ لیتی ہے. تو حضرت عمر نے اس کے بعد فیصلہ فرمایا کہ ایسے بوڑھوں کے لیے بھی وظائف جاری کیے جائیں تاکہ وہ ان کی زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے. تو یہ حضرت عمر کے جو واقعات ہیں، اگر میں اس کا ذکر کروں یہ بڑی تفصیل ہے، لیکن میں نے تھوڑا سا ذکر کیا ہے. اس کو مزید تفصیل میں بھی جا کے ہم بات کر سکتے ہیں. حضرت عثمان کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ اس میں بھی اسلامی سلطنت کو استحکام ہوا، مضبوطی بھی ہوئی. جی میں نے کہا جزاک اللہ، شکریہ. میرا یہ خیال ہے کہ ابھی جو ہے ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جہاں تک آپ نے ذکر کیا ہے،
آج کے پروگرام میں ہم اتنا ہی حصہ رکھتے ہیں، اور آئندہ پروگراموں میں ہم باقی خلفاء کے جو عہد کے بعض نمونے ہیں ان پر بات کریں گے، اور پھر بعض پروگراموں میں ہم خاص طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، جن کو آپ نے ذکر کیا ولیاتی عمر، کہ حضرت عمر نے جو پہلی دفعہ جو مسائل یا جو باتیں تھیں ان کے متعلق پہلی مرتبہ جو کوئی فیصلے فرمائے، ان کے متعلق بھی الگ سے بات کر لیں گے۔ آج کے اس پروگرام میں میرا خیال ہے کہ ہم اس سے زیادہ جو ہے اس پر بات نہیں کر سکیں گے وقت کی مناسبت سے، تو اس لیے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر ہم دوبارہ آپ سے اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ ایک میں کا مختصر سی بات میں جی کرنا چاہوں گا جی منصور صاحب، کہ انتصار صاحب نے جیسا کہ بھی ذکر کیا ولیات عمر کا، اور اس میں طلاق کے حوالے سے ذکر کیا، تو چونکہ یہ مختصر تذکرہ تھا صرف اس ان کے، تاکہ تھوڑا تھوڑا ذکر ہوتا رہے کہ کیا کیا کام کیے، تو اس میں جو طلاق کے حوالے سے ذکر کیا کہ 3 طلاقوں کو ایک ہی طلاق شمار کیا، تو اس کے بارے میں اس لیے کہ ناظرین کو کوئی کسی قسم کی غلط فہمی نہ ہو کہ ہمارا گویا یہ عقیدہ ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہرگز نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیصلہ تھا وہ ایک وقتی فیصلہ تھا اور ایک انتظامی فیصلہ تھا، جبکہ شریعت کے لحاظ سے جو فیصلہ ہے وہ وہی ہے جو قرآن کریم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بیان فرما دیا کہ طلاقیں الگ الگ اوقات میں ہوں گی تو پھر مؤثر ہوں گی، لیکن وہ ایک وقتی اور انتظامی فیصلہ تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر کیا۔ جی بالکل منصور صاحب، اور یہی ہمارا بنیادی سوال بھی تھا کہ خلافت راشدہ میں نئے جو پیش آمدہ مسائل تھے ان کا حل کس طرح تجویز جو ہے وہ کیا جاتا تھا یا کیا گیا، اور چونکہ وہ معاملہ طلاق والا جو ہے وہ ایک نیا رنگ اختیار کر رہا تھا، تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اس وقت فیصلہ فرمایا، اور وگرنہ جو ایک مستقل جو موقف ہے وہ جماعت کا مکرم منصور صاحب نے ابھی بیان فرما دیا آپ کے سامنے۔ منصور صاحب، آپ کی خدمت میں یہ سوال ہے میرا کہ کیا ہم گزشتہ دنوں ہم محرم کے مہینے سے گزرے ہیں، تو اس وقت کسی دوست نے یہ سوال پوچھا کہ محرم کا مہینہ جو ہے اس کا ایک خاص تقدس ہے، اس کا ایک پس منظر ہے، اس میں بعض ایسے واقعات جو ہیں دل خراش واقعات جو ہیں غم و علم والے وہ گزرے ہیں، تو بہرحال غم کی ایک کیفیت جو ہے وہ اور چیز ہے، اور شادی بیاہ جو ہے وہ ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے، تو کسی نے یہ پوچھا ہے کہ کیا محرم میں شادی کی جا سکتی ہے؟ جی، اس حوالے سے میں ذکر کر دوں کہ شریعت میں کوئی ایسی مناہی تو نہیں ہے کہ محرم میں کوئی شادی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ جو واقعہ، یہ دل خراش واقعہ جو پیش آیا، یہ تو اس وقت پیش آیا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات ہو گئی اور بعض صحابہ کی، خلفاء کی بھی وفات ہو گئی، اس کے بعد کا واقعہ۔ تو اس حوالے سے شریعت میں کوئی ایسی مناہی نہیں ہے کہ 9 یا 10 محرم کو یا ان دنوں میں کوئی شادی نہیں کر سکتا، شادی کی اجازت نہیں ہے، گویا قرآن نے کوئی مناہی اتار دی یا حدیث نے وسلم کے ذریعے سے اس کی بات کی مناہی ہوگی، تو ایسی کوئی مناہی نہیں کا ذکر نہیں ملتا۔ اس کے بارے میں حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کے میں ایک فتوے کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ حضور نے بڑے پیارے انداز سے اور بہت ہی اعلیٰ فراست کے ساتھ یہ ایک بالکل منفرد قسم کا فیصلہ فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھیں، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ شادی کرنا حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، شریعت میں اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا، لیکن اس میں جذباتیت کا ایک عنصر ضرور موجود ہے، جذباتیت کا ایک تعلق ضرور موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جو کتاب لکھی پیغام صلح، اس میں یہ پیغام دیا کہ اگر ہندو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مان لیتے ہیں، ان کو برا بھلا نہیں کہتے، اور جو الزامات، غلیظ الزامات لگاتے ہیں وہ نہیں لگاتے، اور ایک صلح کی بنیاد ڈالتے ہیں، حضور نے فرمایا حضرت مسیح علیہ السلام نے کہ ہم، اگر آپ ہمارے جذبات کا احترام کرتے ہیں تو ہم آپ کے جذبات کے احترام کے لیے گائے کا گوشت کھانا ترک کرتے ہیں۔ اور حضور نے وہاں پہ فکرہ یہ تحریر فرمایا کہ ٹھیک ہے گائے کا گوشت حلال ہے، لیکن ضروری نہیں کہ حلال چیز جو ہے وہ کھائی بھی جائے۔
تو ہم اپنے اوپر دوسروں کے جذبات کی خاطر، ہندوؤں کے جذبات کی خاطر ہم اپنے اوپر پابندی لگا لیں گے کہ ہم یہ نہ کھائیں اگر یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مان لیتے ہیں تو حضور نے فرمایا، حضرت خلیفۃ المسیح خامس اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے، کہ ان کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے ایک حلال چیز کو ترک کیا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی جذباتیت کا سوال ہے۔ مسلمانوں کا ایک گروہ ہے جو ان دنوں میں جن کے جذبات مجروح ہوتے ہیں، اگر ایسی کوئی خوشی کی تقریب منعقد کی جائے یا شادی کی تقریب منعقد کی جائے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایسی جگہوں میں ان دنوں میں شادی کا اہتمام اس رنگ میں نہ کیا جائے جس رنگ میں عموماً عام دنوں میں کیا جاتا ہے۔ تو شادی بہتر ہے کہ نہ کریں، اپنے اوپر تھوڑی سی قید لگا لیں، اس سے ان کے جذبات جو ہیں وہ مجروح نہیں ہوں گے۔ تو یہ ایک بڑی خوبصورت اور بڑی پیاری تعلیم حضور نے ہمارے سامنے بیان کی اور بڑے منفرد انداز سے ہماری جماعت کو حضور نے یہ ایک سبق دیا اور سمجھایا۔ اور اس سے دیکھیں ان باتوں سے نظر آتا ہے کہ مذہبی رواداری کس طرح بڑھ سکتی ہے۔ جی بالکل، آپس میں تحمل، برداشت اور مذہبی رواداری جس کی اس وقت سخت ضرورت ہے ساری دنیا میں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بھی جو آپ نے ذکر کیا جس حوالے کا ہندوؤں کے حوالے سے، کہ ان کی خاطر کہ صلح اور امن رہے، آشتی رہے، اس کی خاطر حضور ایک جائز چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ ہمارے موجودہ امام حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز، انہوں نے بھی ایک چیز جس کے بارے میں شریعت نے اس طرح سے ممانعت نہیں قائم کی، لیکن حضور نے باہمی تعلقات کو اچھا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ایک بہتر جو فیلنگ ہے وہ ڈیولپ کرنے کے لیے حضور نے یہ فرمایا کہ کیا رجع اس سے انسان اگر رک جائے۔ جی بالکل، اور بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی جو شادی ہے وہ بھی محرم کے دنوں میں ہوئی۔ یہ اس سے بھی عجیب بات ہے کہ مطلب یہ روایات میں آتا ہے کہ اس میں ہوئی، لیکن اس کے باوجود حضرت صاحب نے ایک امن قائم کرنے کے لیے، صلح قائم کرنے کے لیے، اس رنگ میں کہ ہم ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کریں، اور اس آیت کی طرف بھی توجہ دلاتے ہوئے کہ جو قرآن کریم کی، دراصل قرآن کریم کی تعلیم کی تشریح ہے کہ دیکھو تم ان کے جھوٹے معبودوں کو بھی گالیاں نہ دو، کیونکہ اگر تم ان کے جھوٹے معبودوں کو گالیاں دو گے تو وہ خدا تعالیٰ کو بھی گالیاں دیں گے، تو ان کے جذبات بھی مجروح نہ کرو۔ بڑی تعلیم قرآن کریم سے اخذ کر کے اس کو ایک لاگو کیا، بڑا خوبصورت انداز ہے کہ معاشرتی امن جو ہے وہ اس طرح سے بڑھتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات جو ہیں وہ بڑھتے ہیں۔ اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں عمومی طور پہ بھی عام مسلمانوں میں بھی کہ کسی کو کوئی اور شادی کرنا کوئی ایسی مجبوری تو نہیں ہے کہ ضرور انہی 2 دنوں میں رکھی جائے، اس سے آگے پیچھے بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے کہ ضروری ایسے وقت میں انسان پر کوئی مقرر ہے کہ اسی وقت وہ فوراً کرے۔ تو اس لیے اور خود بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ایام میں حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کو مجھے یاد ہے، انہوں نے فرمایا کہ محرم کے دنوں کا آغاز ہوتا ہے تو اس میں بطور خاص جو ہے وہ درود شریف پڑھنا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر درود بھیجنا چاہیے، تو ان کے اس دکھ اور تکلیف کا احساس جو ہے وہ ہونا چاہیے انسان کو۔ اور بہرحال دکھ اور تکلیف کے احساس میں انسان اس طرح خوشیاں تو نہیں منا سکتا۔ بالکل، اور اس میں کوئی شک نہیں، یہ دکھ اور تکلیف کا احساس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جو بانی جماعت احمدیہ ہیں ان کو بھی اس قدر زیادہ تھا کہ وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ کہانی سنایا کرتے تھے، بچوں کو بٹھا لیتے تھے اور دردناک یہ جو منظر تھا کس طرح ان کو شہید کیا گیا حضور سنایا کرتے تھے تاکہ ان کے دلوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو، ان کی اولاد کی محبت پیدا ہو۔ تو سب سے بڑھ کر تو آپ کے دل میں تھی، جب وہ سناتے تھے تو آپ دیدہ ہو جایا کرتے تھے، حضور مسیح علیہ السلام کے آنسو گر رہے ہوتے تھے، آنسو گرتے تھے، اور بڑی تکلیف سے وہ مطلب خود اپنے آپ کے اوپر وہ حالت طاری کر کے وہ سوچ کے وہ سنایا کرتے تھے، اور فرماتے تھے کہ یہ وہ ظلم ہے جو یزید پلید نے ہمارے پیارے مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر کیا، تو ان کو اچھے معنوں میں کبھی بھی نہیں استعمال کیا، تو ایک درد اور غم کا اظہار تو ہے۔ وہ دکھ اور تکلیف میں تو کوئی ایسی انسان کو ضروری نہیں ہے کہ ان دنوں میں شادی کرے، گو کہ شریعت نے اس طرح سے کوئی اس کی ممانعت بیان نہیں ہوئی۔ شریعت جو ہے قرآن کریم اس سے پہلے نازل ہو چکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی باتیں بیان فرما چکے، تو مستند جو ایسے نصوص ہیں ان میں کوئی ایسا ذکر نہیں ملتا، لیکن خود انسان جو ہے وہ بعض باتوں کے متعلق خود وہ دیکھ کے فیصلہ کر سکتا ہے، اور اپنے دل سے وہ پوچھ سکتا ہے کہ کس طرح سے عمل کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ پھر آپ سے ملیں گے۔ آپ جو بات اس پروگرام میں جو ہے وہ شامل کرنا چاہیں، اس کا حصہ بننا چاہیں، سوالات بھجوانا چاہیں، کوئی آپ کا تبصرہ ہو، رائے ہو، تو اس کو ہم ہر وقت خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کے ای میل، ٹویٹر، واٹس ایپ کا ہمیں انتظار رہے گا، اور اس کے مطابق ہم انشاءاللہ گاہے بگاہے اس کو شامل کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول